السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس قادری بہت ہی بہترین کہانی لوگوں کو سنائی اور لوگوں نے سن کر سبحان اللہ کہا۔ آپ بھی سنیے، اگر آپ کا دل کرے تو کہہ دینا۔ مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں۔ شاباش بیٹا۔ اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس۔ اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو۔ ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی۔ ایک سیکنڈ، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی۔ ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کی دعا بھی ہم نے سنی۔ مطلب وہ دو لوگ جو تھے وہ مزار پہ گئے تھے۔ تو میرے بھائی، اب اس کی تعویل میں ایک بریلوی عالم نے پیش کیا کہ وہ جی رسول اللہ بھی معراج جا رہے تھے تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا قبر کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں تو باپا جانے کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی اور جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے نماز، اکیلے میں نہیں، انفرادی نماز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہاں پر، یہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے اور ظہر کا وقت تھا اور اللہم انت السلام و منک السلام کی آواز بھی سنائی گئی۔ مطلب ان لوگوں نے سنی اس آواز کو اور آگے تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا، وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا اور کب جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو۔ ظہر کا وقت تھا، پر سے آواز آ رہی تھی قرات کی۔ اندازہ کرو، زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے، اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا، قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا۔ اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ ٹیکنیکل خرابیاں چھوڑتے ہیں اور کہانیاں بیٹھ کے گھڑتے ہیں لوگ، یقیناً یہ کہانیاں گھڑتے ہیں۔ بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی تھی وہاں پہ، جماعت کے ساتھ، وہاں پہ جمع کیسے ہو گئی؟ کہاں سے لوگ آئے قبر میں؟ جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انفرادی پڑھ رہے ہیں اور یہ باپا جانی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب بہت بڑا ایشو ہے اس کہانی میں، بنا کے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہا کہ بھئی ہماری جماعت کو جو ہے ہم آسمان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے کہانیاں بنانی پڑیں گی۔ یقیناً ایک بہت بڑے کہانی باز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔